آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا واقعہ سنائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو میرا سانس بند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم و روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان پر سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسراء و معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہیں۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خلاصہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام الحانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام میں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے کلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم آسمان میں روانہ ہوئے اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ اقدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ کلام خدا نویس سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نمازیں فرض کی گئیں۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ تھا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، جو جشن زدر میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس ملاقات میں کتنا وقت لگا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرتی کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مہینے ہجرت سے 1 سال پہلے سے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا ہے، اے فرشتوں، آج کی تاریخ میری تسبیح بیان مت کرو اور آج کی رات میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تصدیق کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو زیور سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرما برداری کا کلہ اپنی سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ ذکر کا پیغام ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دے کہ وہ سور کو پھونکنا تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دے۔ عزازیل سے کہتا
وہ کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندہ بری کی روحوں سے کہہ دو کہ وہ خوب سج دھج کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑی ہوں یوں کہ معلوم ہو سر بستہ کھڑی ہیں۔ مشرق و مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لے کر جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، انہوں نے دیکھی بھی نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے ان کے گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس براق پر کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرسوز ہے، مطلب بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہو رہی ہے، ستارے پورے آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر خاموشی کا عالم طاری ہے۔ اس شب گزرنے کو ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے ہوئے جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام الحانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز کر کے جگایا جائے گا تو بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے سوچ رہے ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے میرے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے مس کر دیے۔ وہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برکت کی طرف سے بلاوٹ کا پیغام لے کر حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تشریف لے کر چلیں، زمین سے لے کر آسمانوں تک سارے گزرگاہوں تک مشتاق کے دید کا ہجوم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کھول دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا، اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا، اس کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات درج ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے۔ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر سینہ اقدس کے چاک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے
کہ قلب اطہر میں ایسی قوت و قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی وقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھ دیا گیا۔ علامہ کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا گیا تھا۔ 40 سال ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیبتن فرمائی، قوت کا کمر باندھا۔ یہ بھی معراج النبوت صفحہ نمبر 601 پر درج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ آقائے نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کے گونجنے میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ ذات نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس کے بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوگا۔